الكسرة ليست أصلا والخلف في لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. باب الراءات. یہ باب الراءات مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں را کے باریک حالتیں ذکر کی. کون سی حالتیں ذکر کی ہیں؟ کسی چیز کی ضد جب ذکر کی جاتی ہے تو اس جو ہے کہہ رہے ہیں مخالف ضد خود بخود اس میں کیا ہو جاتی ہے؟ ثابت. کیا ہو جاتی ہے؟ ثابت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ را کو باریک پڑھو جب وہ مقصورہ ہو. کیا ہو؟ جب اس کو زبر دی گئی ہو. جس را کو کسرہ، جس را کو زیر دی گئی ہو اس را کو کیا پڑھو؟ باریک پڑھو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کے نیچے زیر اس کو باریک پڑیں گے. حرکات تو کل 3 ہے نا، حرکات ثلاثہ. کتنے ہیں؟ 3 ہیں. جب زیر کا انہوں نے ذکر کیا تو زبر اور پیش اس سے کیا ہو گیا؟ نکل گیا. مطلب کیا ہے؟ زیر میں باریک پڑھنا ہے تو زبر اور پیش میں را پر پڑھنی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کذاک بعد الکسر حیث سکنت. اسی طرح جب را کسرہ کے بعد واقع ہو اور اس حال میں کہ وہ ساکنہ ہو، اس حال میں کہ وہ کیا ہو؟ ساکنہ ہو. تو یہ مطلقاً کسرے کے جو ہے کہ ماقبل کسرہ ذکر کیا، مطلقاً ماقبل کسرہ ذکر کیا اور را ساکنہ کا ذکر کیا. تو اس سے 2 قاعدے نکلتے ہیں. کتنے قاعدے نکلتے ہیں؟ 2. یعنی ایک یہ کہ را کے ماقبل والے حرف کے نیچے زیر ہو، را ساکنہ ہو. دوسرا یہ کہ را ساکنہ ہو، اس سے ماقبل بھی ساکنہ ہو. تیسرے حرف کے نیچے کیا ہو؟ کسرہ ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مطلق انہوں نے کیا ذکر کیا ہے کہ را جو ہے کیا نام ہے؟ را ساکنہ ہو اور اس سے پہلے کیا ہو؟ زیر ہو. را ساکنہ ہو اس سے پہلے کیا ہو؟ زیر ہو. جب را ساکنہ ہو اس سے پہلے زیر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ را ساکنہ ہو اس سے پہلے زیر ہو یا اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو. تو یہ دونوں قاعدے اس میں آ گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں. اسی طرح اس کے اندر ایک بات اور بھی جو ہے کہنا میں آ جاتی ہے کہ را ساکنہ سے پہلے جب یا ساکنہ ہو. ابھی آپ کہیں گے کہ یا کا تو ذکر کیا ہی نہیں ہے، آپ نے یہ قاعدہ یہاں سے کیسے اخذ کیا؟ دیکھو بات سنو، یا جو ہے نا 2 کسروں کے قائم مقام ہے. کتنے کے قائم مقام ہے؟ جب ایک کسرے کا ذکر کیا تو 2 کسرے بدرجہ اولا ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ جب ایک زیر کا ذکر کیا، ایک زیر کا ذکر کیا تو 2 زیر بدرجہ اولا کیا ہے؟ ثابت ہے. بات سمجھے نا؟ تو یا 2 کسروں کے قائم مقام ہے. انخفاض فم اس کے اندر ہے نا، انخفاض شفتین، یعنی جس طرح کسرے کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے زبان نیچے گرتی ہے، ہونٹ نیچے گرتے ہیں، اسی طرح یا کے اندر بھی. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں. تو اس کے اندر یعنی اس سے 3 قاعدے نکلے. کتنے قاعدے نکلے؟ 3. ایک یہ کہ را ساکنہ ہو اس سے پہلے زیر ہو. نمبر 2 را ساکنہ ہو اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو. تیسرے حرف کے نیچے زیر ہو. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ کیا ہوگی؟ را باریک ہوگی. صحیح ہے. جب یہ 3 قاعدے اس سے نکل گئے ہیں تو اس کا ضد خود بخود جو ہے نا کہنا میں سامنے آ گیا. کیا؟ را ساکنہ ہو اس سے پہلے زیر ہو تو زبر اور پیش اس سے کیا ہو گیا؟ نکل گیا. مطلب ہے کہ زبر اور پیش میں را کیا ہوگی؟ پر ہوگی. اسی طرح را ساکنہ ہو اس سے پہلے والا حرف بھی ساکنہ ہو، تیسرے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس سے وہ بھی جو ہے نا کہنا میں وہ نکل گیا کہ تیسرے حرف کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو تو وہ بھی ہوگی. اور یہ تیسرے حرف کے اوپر جو ہے نا کہنا میں جب زبر یا پیش یا زیر ہوگا تو یہ قاعدہ وقف کی صورت میں کب ہے؟ اجتماع ساکنین جو ہے نا کیا نام ہے ایک اعلیٰ حد دی ہے، میں نے آپ کو پڑھایا تھا. اس کا حکم ہے کہ دونوں کو اجتماع ساکنین میں حرف مدہ کو ثابت کر کے رکھیں گے. دوسرا اجتماع ساکنین اعلیٰ غیر حد دی کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے وقف کی صورت میں دونوں ساکنوں کو ثابت رکھیں گے. اس کے علاوہ اعلیٰ غیر حدی میں اجتماع ساکنین دونوں نہیں پڑھے جاتے ہیں. اجتماع ساکنین دونوں پڑھے نہیں جاتے ہیں، یا اس کو حرکت دیتے ہیں یا حذف کرتے ہیں، یا حرکت دیتے ہیں یا حذف کرتے ہیں. جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اجتماع ساکنین اعلیٰ غیر حدی کی 4 صورتیں بتائی تھی نا. اگر پہلا حرف مدہ ہوگا تو اس کو کیا کریں گے؟ حذف کریں گے. اقیموا الصلاۃ بتایا تھا نا. تو اجتماع ساکنین اعلیٰ غیر حدی کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے یعنی 4 صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت حذف کرنے کی ہے اور 3 صورت حرکت دینے کی ہے. ایک صورت حذف کرنے کی ہے، 3 صورتیں حرکت دینے کی ہے.
لیکن اجتماع ساکنین علی غیر حدی، جب یہ وقف کی صورت میں دو ساکن جمع ہوں گے. ابھی آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اجتماع ساکنین علی غیر حدی تو الگ الگ کلمے ہونے چاہیے. قدر کے اندر تو ایک کلمہ ہے. سوال آیا نہیں آیا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اجتماع ساکنین علی حدی کے لیے دو شرائط ہیں. کتنے شرائط ہیں؟ ایک شرط ہے کہ ایک کلمہ ہو، دوسری شرط ہے کہ پہلا ساکن حرف مد ہو. پہلا ساکن کیا ہو؟ حرف مد ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور دوسرا ساکن جو ہے نا ساکن اصلی ہو. دوسرا ساکن کیا ہو؟ وقف کے اندر تو ساکن عارضی ہے. الان دابۃ، اس کے اندر کیا ہے؟ اجتماع ساکنین علی حدی ایک کلمے میں ہے. پہلا ساکن حرف مد ہے، دوسرا ساکن ساکن اصلی ہے. دوسرا ساکن فعیل، اس کے اندر آپ کے ذہن میں آئے گا کہ لین آ گیا. بصیر آپ کے ذہن میں آئے گا حرف مد آ گیا. اجتماع ساکنین ہم نے تعریف کی کہ اجتماع ساکنین ایک کلمے میں ہو اور پہلا ساکن کیا ہو؟ حرف مد. وہ تو یہاں پر بھی آ رہے، خبیر کے اندر بھی آ رہے کہ نہیں آ رہے. لیکن خبیر کے اندر جو ہے نا کہنا میں ایک شرط نہیں پائے جاتے، وہ یہ ہے کہ اس کا ساکن کیا ہو؟ اصلی ہو. یہ پر ساکن اصلی نہیں ہے، وقف کی وجہ سے. فعیل خبیر را جو ہے نا ساکن ہوگی، کس وجہ سے ہوئی ہے؟ وقف کی وجہ سے. دابۃ میں با ساکن ہے، سکون اصلی ہے نا. الان میں لام ساکن ہے، سکون اصلی ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اجتماع ساکنین علی حدی کے اندر یہ تین باتیں لازمی ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جو ہے نا اب بات سمجھ آئی. اجتماع ساکنین وقف کی صورت میں اس کا حکم یہ ہے کہ دونوں ساکنوں کو ثابت کر کے رکھیں گے، دونوں ساکنوں کو ظاہر کریں گے. کیا کریں گے؟ قدر. دیکھو دال بھی ظاہر ہوا، را بھی ظاہر ہوا. یہ قد پڑھیں گے، یہ غلط ہے. را کو اگر حذف کریں گے، بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہاں پر یہ قاعدہ جیسے کہا کہ ایک مطلب یہ کہ را ساکنہ ہو، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکنہ ہو، اور تیسرے حرف کے نیچے زیر و دورہ کیا ہے؟ باریک ہے. جب یہ ہم نے قید لگا لی کہ تیسرے حرف کے نیچے زیر و دورہ باریک ہے، تو جو ہے نا کیا نام ہے زبر اور پیش اس سے کیا ہو گیا؟ نکل گیا. یعنی احترازی مثال ہے. احترازی مثال کا مطلب کیا ہوا؟ کہ زبر اور پیش کی صورت میں را کیا ہے؟ پورے. زبر اور پیش کی صورت میں را کیا ہے؟ پورے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ قاعدہ آپ کو سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد ان لم تکن من قبل حرف استعلا، اور را ساکنہ جو ہے نا کیا نام ہے حروف مستعلیہ سے پہلے نہ ہو. کس سے پہلے نہ ہو؟ حروف مستعلیہ سے پہلے نہ ہو. اگر حروف مستعلیہ سے پہلے ہوگا تو را کیا ہوگی؟ پر ہوگی. یہاں پہ کیا بتایا کہ را ساکنہ سے پہلے زیر ہو. را ساکنہ سے پہلے کیوں؟ پہلے زیر کا ذکر چل رہا ہے نا. یہاں پر زیر کا نام لیا نہیں ہے، لیکن زیر کا ذکر پیچھے چل رہا ہے نا. قضا کا بعد الکسر حیث سکنت، ذکر چل رہا ہے زیر کا. تو یہاں بھی زیر مراد ہے کہ را ساکنہ سے پہلے زیر ہو، لیکن را ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف. اس کے ساتھ میں جو ہے نا دو شرائط اور لگاؤں گا. کتنے شرائط لگاؤں گا؟ دو شرائط. سنو، را ساکنہ سے پہلے کسرہ ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو تو را باریک پڑی جائے گی. را باریک پڑی جائے گی. انہوں نے حروف مستعلیہ کا صرف قید لگا لیا. کیا لگایا؟ اس کے ساتھ شرائط نہیں لگائے. اس لیے حروف مستعلیہ آئے گا تو بات ہی ختم ہو گئی نا. لیکن اس کے لیے شرائط ہیں. کیا شرائط ہیں؟ را ساکنہ ہو، اس سے پہلے زیر ہو، اور را ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ نمبر 1 اسی کلمہ میں ہو، نمبر 2 مفتوحہ ہو. کتنی شرطیں ہیں؟ 2. را ساکنہ سے پہلے زیر ہو اور اسی کلمہ میں را ساکنہ کے بعد موٹے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے اور موٹا حرف زبر والا ہو. کیا ہو؟ یہ 2 شرائط ہونے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے، آگے آ رہے ہیں نا، وہ میں آپ کو اختلاف بتاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ را ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ اگر دوسرے کلمے میں ہوگا تو را باریک ہوگی. را ادھر شرط جو نہیں لگایا نا، تو را باریک اس لیے نہیں لگایا. فصبر صبرا، را ساکنہ کے بعد صاد ہے کہ نہیں ہے، لیکن را کیا ہے؟ کیوں باریک ہے؟ دوسرے کلمے میں انذر قومک، انذر قومک، را ساکنہ سے پہلے زیر ہے، اس کے بعد قاف ہے، لیکن را باریک ہے. کیوں باریک ہے؟ کیوں باریک ہے؟ دوسرے کلمے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح تیسری بات، ولا تصاعد خدک، ولا تصاعد خدک، آگے خا ہے لیکن کلمہ کیا ہے؟ الگ ہے. کلمہ کیا ہے؟ الگ ہے. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی طرح فرقن، قاف کے نیچے زیر ہے، اس میں اختلاف ہے، یہ آگے آئے گا. یہ میں نے ادھر لکھا ہوا بھی ہے
اور یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے آخری شعر کے اندر اس کا ذکر بھی کیا، آخری شعر میں اس کا ذکر بھی کیا۔ تو ابھی آپ یہ بات سنو، را ساکنہ سے پہلے زیر ہو، را ساکنہ سے پہلے زیر ہو، اور را ساکنہ کے بعد حروف مستعلی میں سے کوئی حرف مفتوح اسی کلمہ میں نہ ہو تو را باریک ہے۔ را ساکنہ کے بعد حروف مستعلی میں سے کوئی حرف مفتوح اسی کلمہ میں ہوگا تو را کیا پڑھی جائے گی؟ پر پڑھی جائے گی۔ اسی طرح را ساکنہ ہو، را ساکنہ ہو اور اس سے پہلے بھی حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ساکن ہو، اس میں بھی اختلاف ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ اختلاف۔ یہ بات یاد رکھنا، را ساکنہ سے پہلے، ادھر دیکھو غور سے سنو، یہ بات تھوڑا سا ذہن میں رکھو، را ساکنہ سے پہلے اگر کسی موٹے حرف کے نیچے زیر ہوگا تو را باریک ہوگی، کسرہ چاہے کسی موٹے حرف کے نیچے آ جائے چاہے کسی باریک حرف کے نیچے آ جائے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ کسرہ ہوگا باریک، را ساکنہ ہو، را ساکنہ ہو اس اور اس سے پہلے زیر ہو، اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اگر مکسور ہوگا تو را اختلاف والا ہے۔ صحیح ہے، یہ قاعدہ آپ کو بتاؤں گا، یہ قاعدہ آپ کو بتاؤں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اوقات الکسرۃ لیست اصلا، یا کسرہ اصلی نہ ہو، کسرہ اصلی نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھو اس میں بات سنو، کسرے کی 3 صورتیں ہیں، کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں۔ کسرے کی کتنی صورتیں ہیں؟ نمبر 1 کسرہ عارضی ہو، ارجعی، کسرہ عارضی کی صورت میں را پر پڑی جائے گی۔ انہوں نے کیا کہا کہ لیست اصلا، کسرہ اصلی نہ ہو، اگر کسرہ اصلی نہ ہو تو پر پڑی جائے گی، کسرہ اصلی ہو تو پھر کیا پڑھی جائے گی؟ باریک پڑھی۔ کسرہ اصلی ہو تو کیا پڑھی جائے گی؟ باریک پڑھی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کسرہ عارضی ہے تو اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں ہیں۔ ایک کسرہ عارضی، کسرہ عارضی جو ہے کہنا میں اسی کلمہ میں ہو، متصلہ، کسرہ عارضی متصلہ، ارجعی، کسرہ عارضی منفصلہ، امیرتاب، امیرتاب یہ کسرہ عارضی ہے، ام ارتاب ہے نا، ام ارتاب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ یا کسرہ جو ہے کہنا میں دوسرے کلمہ میں ہو، اصلی ہو لیکن دوسرے کلمہ میں ہو، اصلی ہو لیکن دوسرے، منفصلہ ہو، کیا ہو؟ منفصلہ، جیسے رب ارحمہما، کتنی صورتیں بنی؟ 2 صورتوں میں کسرہ عارضی ہے، تیسری صورت میں صرف منفصل ہے عارضی۔ کسرہ عارضی کی 2 صورتیں ہیں، ایک کسرہ عارضی متصلہ ہے، ایک کسرہ عارضی منفصلہ ہے، صحیح ہے؟ اور پھر کسرہ اصلی منفصلہ ہے۔ کسرہ اصلی منفصلہ کا مطلب کیا ہے؟ متصلہ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو ارجعی حمزہ اور را ایک کلمہ متصل ہے، ملے ہوئے ہیں، کیا ہے؟ ملے ہوئے۔ اور منفصلہ کا مطلب یہ الگ الگ کلمے میں، کہاں پر ہو؟ دیکھو ربی الگ کلمہ ہے، ارحمہما الگ کلمہ ہے، ام الگ کلمہ ہے، ارتابو الگ کلمہ ہے۔ اور سمجھ میں آ رہے نا؟ اگر کسرہ منفصلہ ہو یعنی کسرہ الگ کلمے میں، دیکھو قرآن کریم میں اس کی پہچان یہ ہے، ادھر دیکھو، ادھر قرآن کریم میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، علماء کو تو جانتے ہیں، آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ جو ہے کیا نام ہے، یہ را ساکنہ اور اس زیر کے درمیان میں الف لکھا ہوا ہوگا۔ قرآن کریم میں جب بھی کسرہ منفصلہ ہوگا، کیا کسرہ منفصلہ ہے، کسرہ دوسرے کلمے میں ہوگا، کسرہ دوسرے کلمے میں ہوگا، اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ را، یہ با کے نیچے زیر ہے نا، اور را ساکنہ ہے نا، را ساکنہ اور با کے درمیان میں کیا ہے؟ الف ہے۔ قرآن میں آپ دیکھ لو، جہاں بھی آئے گا آپ سمجھ لو کیا ہے، یہ کسرہ منفصل ہے، یعنی کسرہ الگ ہے، کسرہ الگ کلمے میں، کہاں پر ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر کسرہ منفصلے کی 2 صورتیں، کسرہ منفصلہ اصلیہ اور کسرہ منفصلہ عارضیہ۔ عارضیہ میں ام ارتابو، ام ارتابو، اصل میں ام تھا، میم ساکن تھا نا، میم کو جو کسرہ ملے اجتماع ساکنین کی وجہ سے ملے۔ کس کی وجہ سے ملے؟ کس کی وجہ سے ملے؟ اجتماع ساکنین، یعنی ام میم ساکن ہے، ارتابو میں حمزہ وصلی، حمزہ گر گیا، را بھی ساکن، میم بھی ساکن، 2 ساکن جمع ہوئے ہیں، تو پہلے ساکن کو کیا کیا ہے؟ کسرہ دی ہے۔ اجتماع ساکنین اعلیٰ غیر حدی کا چوتھا قاعدہ ہے، کون سا قاعدہ ہے؟ آپ کو میں نے بتایا تھا، اجتماع ساکنین اعلیٰ غیر حدی، اگر اس کے اندر ایک صورت تو یہ تھی کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہو تو
تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کو گرا کر پڑھیں گے. یہ بات سنو، اجتماع ساکنین کا قاعدہ یہ آئے گا. اجتماع ساکنین کا قاعدہ کیا ہے؟ اجتماع ساکنین جب دو ساکن ایک کلمہ میں جمع ہوں گے، پہلا ساکن حرف مدہ ہوگا، دوسرا ساکن اصلی ہوگا، تو اس کو علی حدی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صحیح ہے. اگر دو ساکن ایک کلمہ میں دو کلموں میں جمع ہوں گے، کتنے میں جمع ہوں گے؟ دو کلموں میں، اس کو علی غیر حدی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اجتماع ساکنین یعنی دو ساکنوں کا جمع ہونا، علی غیر حدی دو کلموں میں جمع ہونا. کہاں پر جمع ہونا؟ اس کی چار صورتیں. کتنی صورتیں؟ پہلا ساکن حرف مدہ ہو، اقیموا الصلاۃ فی الارض ذاق الشرط وقال الحمدللہ، ہے نا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلے والے ساکن پہلے والے جو ہے نا حرف مدہ کو کیا کرتے ہیں؟ گرا دیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں. اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ تو نہیں پڑھتے، واو کو کیا کر دیا؟ فی الارض، فی الارض تو نہیں پڑھتے، یا کو کیا کر دیا؟ حذف کر. ذاق الشجرۃ، ذاق الشجرۃ تو نہیں پڑھتے. قال الحمدللہ تو نہیں پڑھتے، قال الحمد، یعنی پہلے ساکن کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. اجتماع ساکنین کا دوسرا قاعدہ ہے، اگر پہلے ساکن میم جمع یا واو لین جمع ہو تو اس کو ضمہ دیں گے. علیکم القتال، ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ علیکم القتال. ہاں پڑھا نہیں پڑھا؟ ہاں ذالکم النار، ہے نا اقترب کے اندر، ملا کر پڑھیں گے ذالکم النار، پیش دیں گے. لولوا الادبار، لولوا الادبار، لولوا الادبار، سمجھے نا؟ اور اگر پہلا ساکن حرف من کا نون یا الف لام میم کا میم ہو تو زبر دیں گے، جیسے من اللہ، من اللہ، ایسے نا الف لام میم اللہ، میم اللہ. صحیح ہے. اگر ان تین کے علاوہ ہو تو اس کو کیا کریں گے؟ زیر دیں گے. تو یہ ام یرتابو ان تین کے علاوہ ہے. ام یرتابو، ام یرتابو، ارتابو میں ہم سے گر گیا وسط کلام میں. را بھی ساکن، میم بھی ساکن، جب دو ساکن جمع ہوئے اجتماع ساکنین علی غیر حدی کا چھوٹا قاعدہ لگا. کیا لگا اس میں؟ یعنی پہلے ساکن کو کیا کر دیا؟ زیر دے دیا. جیسے کہتے ہیں نا الساکن اذا حرک حرک بالکسرہ، کہتے نہیں کہتے؟ ہاں تو یہ وہی قاعدہ ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ ہاں تو یہ جو ہے کیا نام ہے، اس کو کسرہ منفصلہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کسرہ منفصلہ کی میں نے آپ کو دو صورتیں بتائیں، کسرہ منفصلہ عارضیہ، کسرہ منفصلہ اصلیہ. دونوں کے اندر را پر پڑی جائے گی، دونوں کے اندر را پر پڑی جائے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے، انہوں نے آگے فرمایا ہے والخلف فی فرق لکسر یوجد، اور کہتے ہیں کہ فرق کے اندر جو ہے کیا نام ہے اختلاف ہوا ہے. کس وجہ سے؟ کسرے کی وجہ سے، قاف کے کسرے کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ قاف کے کسرے کی وجہ سے. آپ کو میں نے جب تعریف بتائی نا حروف مستعلیہ یعنی را ساکنہ سے پہلے زیر ہو، اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے. حرف کے لیے میں نے دو شرائط بتائیں. پہلی شرط کیا؟ اسی کلمہ میں دوسرا مفتوح ہو. جیسے یہ میں نے بتایا ارصاد، قرطاس، فرقۃ، ارصاد، یہ چار کلمات قرآن میں کتنے ہیں؟ چار کلمات. میں نے مفتوحہ اس لیے کہا کہ مقصورہ کے اندر اختلاف ہے. مقصورہ کے اندر میں نے مفتوحہ کہا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایک کلمہ میں نے اس لیے کہا کہ دو کلموں میں نہیں ہوگا. جیسے فاصبر صبرا میں الگ الگ کلمہ ہے، انذر قومک، ولا تصعد خدک، یہ الگ الگ کلمے ہیں. تو میں نے دو شرائط آپ کو بتائیں. پہلے کیا کہ ایک کلمہ میں ہو، دوسرا کیا مفتوحہ ہو. وہ ایک کلمے والے سے جو ہے نا کیا نام ہے فاصبر صبرا انذر قومک ولا تصعد خدک نکل گئے. صحیح ہے. اور مفتوحہ سے فرق والا کلمہ نکل گیا. بات سمجھ میں آئے نہیں آئے؟ ہاں. اس کے بعد ایک بات انہوں نے اضافی کی ہے، وہ یہ کہ وَأَخْفِ تَقْرِيرًا إِذَا تُشَدَّدُ، اگر را مشدد ہو تو اس میں صفت تقریر کو چھپاؤ، صفت تقریر کو چھپاؤ. اب سوال یہ ہے کہ صفت تقریر تو صفات لازمہ میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ لازمہ میں سے. تو صفت تقریر را کے اندر ہے، لیکن وہ ایسی ہے کہ وہ صفت ہو، آپ کو خود محسوس ہو. اگر آپ کسی اور کو محسوس کریں گے وہ صفت نہیں ہوگا، بلکہ کیا بن جائے گا؟ حرف بن جائے گا. ایک بھی نہیں، بہت سارے حروف بن جائیں گے. اس کے اندر جو ہے کیا نام ہے، جب را مشدد کے اوپر انہوں نے فرمایا کہ تقریر کو چھپاؤ، تو بغیر مشدد کے اوپر بدرجہ اولا تقریر نہیں ہوگی. بات سمجھے نا؟ جیسے پڑھے ہاں پڑھتے نا، تو یہ غلط ہے. بعض لوگ جو ہے نا کیا نام این المفر، یہ غلط ہے. این المفر، یہ دیکھو تکرار ہوا، خود محسوس ہو. پڑھے آپ این المفر،
اس کے اندر جو ہے نا نبر ہے، کیا ہے، تھوڑا سا آواز اٹھ جاتے ہیں، یہ را آواز اٹھتے ہیں نا، یہ علم نبر کیا ہے، بات سمجھ میں آ رہے؟ لیکن اس کے اندر تکرار کرنا علامہ جزری نے منع فرمایا ہے، واقفی تقریراً اذا تشدد، بات سمجھ میں آیا؟ ہاں، مستمر پڑھتے ہیں، وہ رکشہ چلاتے ہیں اللہ کے بندے، ہاں، وہ پرانے رکشے تھے نا، وہ اس طرح کی آواز کرتے ہیں، ہاں، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھو را میں زبان کتنی مرتبہ لگا، یہ گنو، گننے سے بھی زیادہ ہو گئے، کتنے را ادا ہوئے، یہ غلط ہے، کیا ہے، این المفر مستمر، سمجھ میں آئے؟ یہ مستمر ایسے نہیں کرنے، صحیح ہے؟ اب سمجھ میں آئی بات؟ یہ ویڈیو بند کرو۔